زہیر نے کہا، ہمیں یحییٰ بن سعید نے ابو سلمہ سے حدیث بیان کی، کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، فرما رہی تھیں میرے ذمے رمضان کے روزوں کی قضا ہوتی تو میں شعبان کے سوا کسی مہینے میں یہ قضا روزے نہ رکھ سکتی، اور اس کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنا پر یا آپ کے ساتھ مصروفیت ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزے رکھے گا۔ عیسیٰ بن یونس نے کہا، ہمیں امش نے مسلم البتین سے حدیث سنائی، انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، میری والدہ فوت ہو گئی ہے اور اس کے ذمے 1 ماہ کے روزے ہیں، تو آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر اس کے ذمے قرض ہوتا تو کیا تم اس کی ادائیگی کرتی؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تو اللہ کا قرض ادائیگی کا زیادہ حقدار ہے۔ علی بن محصر ابو الحسن نے عبداللہ بن عطا سے، انہوں نے عبداللہ بن بریدہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا ایک بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ کے پاس آ کر ایک عورت نے کہا، میں نے اپنی والدہ کو ایک لونڈی بطور صدقہ دی تھی اور وہ والدہ فوت ہو گئی ہیں، کہا تو آپ نے فرمایا تمہارا اجر پکا ہو گیا اور وراثت نے وہ لونڈی تمہیں لوٹا دی۔ اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ان کے ذمے 1 ماہ کے روزے تھے، کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھوں؟ آپ نے فرمایا تم ان کی طرف سے روزے رکھو۔ اس نے پوچھا، انہوں نے کبھی حج نہیں کیا تھا، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ آپ نے فرمایا تم ان کی طرف سے حج کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کھانے کی طرف بلایا جائے اور وہ روزہ دار ہو تو وہ کہہ دے، میں روزے سے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی، کہا جب تم میں سے کوئی کسی دن روزے سے ہو تو وہ فحش گوئی نہ کرے، نہ جہالت والا کوئی کام کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے گالی گلوچ یا لڑائی جھگڑا کرنا چاہے تو وہ کہے، میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں۔